فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی الظالمین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام: این الذین زعموا انہم راسخون فی العلم دوننا کذبا وبغیا علینا رفعنا اللہ وبداہم صلوات بھیجیں۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو 30 منٹ پڑھیں گے، اور اگر بے توجہی سے تو آدھا گھنٹہ۔ صلوات بھیجیں۔ بہت سے لوگوں نے سکون کی سانس لی ہوگی کہ گھنٹے والے مولانا نہیں ہیں۔ صلوات اور بھیجیں۔ منور بھائی کے چہرہ میں دیکھ رہا ہوں، خیر بہرحال ان کی ناراضگی میں مول لے لوں گا، ایک صلوات اور بھیجیں۔ اس لیے کہ میں نے اپنے طور پر طے کیا ہے، جب پیشخانی گھنٹے سے اوپر ہو جائے تو پھر ساکری آدھے گھنٹے کی ہونی چاہیے۔ یہ اگر معاملہ رہے تو ایک صلوات اور اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اس میں زبردستی اور بے توجہی مناسب نہیں ہوتی ہے۔ نماز جماعت کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ کمزور ترین، اور یعنی ممکن ہے بہت سے لوگ ابھی اور بھی سننا چاہتے ہوں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو کمزور ترین سماعت رکھتا ہو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ سب کی سماعتیں نہیں مضبوط ہوتی ہیں، خداوند عالم آپ کی سماعتوں کو زندہ رکھے، اس لیے کہ پڑھنے والوں سے زیادہ کمال سننے والوں کا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی زبان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں، اور جس ذیل میں ایک پورا اشراق، مختصر سے لوگ تھے لیکن بہرحال آتے رہے، اور لیکن اس میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہے کہ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں ہمارے علاوہ، وہ جھوٹ بولتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں رفعت عطا کی ہے، وہ ہمارے مقابلے میں پست ہیں۔ عزیزان محترم، دیکھیے دین کا مسئلہ سوائے معصوم کے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے۔ میں نے کل بھی ملڈن میں ڈاکٹر ممتاز صاحب کے یہاں تھے، جعفر بھائی اور آپ حضرات، کہ عزاداری کو سمجھنا ہے تو آپ حج سے سمجھیے، بس اتنے فرق کے ساتھ کہ وہ خواب کی یادگار ہے، یہ تعبیر
تو وہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ لوگوں کے امام، ان کا بیٹا ذبیح اللہ اس لیے بنا کہ وہ خدا کے فیصلے پر راضی تھے، لیکن ذرا سا کہیں کچھ مسئلہ تھا، اس وجہ سے تیز دھار چھری ہونے کے باوجود بیٹا ذبیح اللہ نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو میں نے کہا تھا مجلس وغیرہ میں اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی یہ خیال نہ آنے پائے کہ جلدی ختم ہو۔ تو اس کا راز یہ ہے کہ اتنا وقت رکھا جائے، توجہ کیجئے میں جو بات کہہ رہا ہوں، کہ عکس العمل نہ ہونے پائے، اس لیے کہ منزل عبادت میں اگر عکس العمل شروع ہو گیا، بڑی توجہ ہے محترم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کو باخبر کیا گیا کہ کیا ہونے والا ہے، باپ نے بیٹے سے گفتگو کی کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک ماذا تری، میرے لال میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ توجہ کیجئے گا، راسخون فی العلم وہی ہوتا ہے جو خدا کے فیصلے کو آمنا اور صدقنا کہہ کے قبول بڑی نازک سی منزل ہے۔ اور بیٹے نے فوراً کہا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بابا آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، باپ نے بیٹے سے بتایا، باپ بڑے خلوص کے ساتھ لے کر چلا اور پٹی باندھ کر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، لیکن جب پٹی کھلی تو بیٹا زندہ تھا۔ اب باپ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہوا، لیکن یہیں پر عظمت خلیل کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے، یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ معبود، یعنی میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، اگر آگے کی آیت نہ ہوتی تو یہ بارگاہ عصمت اور خلت میں بے ادبی ہوتی اگر میں یہ جملہ کہتا کہ جناب ابراہیم یہ سوچ رہے تھے کہ معبود کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم چھوٹی سی کوئی مجلس کرتے ہیں اور اگر مجمع کم آ جاتا ہے، بھائی توجہ کیجئے گا، تو ہر آدمی جو مومن ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا کچھ کمی رہ گئی تھی جو یہ ہوا۔ تو جب ہم ایک چھوٹی سی مجلس میں یہ مسئلہ رکھتے ہیں تو جہاں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی جا رہی ہو اور بیٹا بچ جائے تو اللہ نے بھی کہا تم میرے خلیل ہو، قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ توجہ کیجئے گا، یعنی تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میری گزارش یہ رہتی ہے جو میں نے عشرے میں عرض بھی کیا ہے، لیکن چونکہ اب اس سے آگے مجھے یہاں پر جانا ہے اس لیے میں نے یہ تمہید آپ کے سامنے پیش کی کہ چونکہ باپ راضی تھا، بیٹے کو باخبر کیا تھا، لیکن ماں کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ بڑی توجہ ہے محترم، اس لیے کہ ماں کی زبان سے کہیں ایسے الفاظ خدا نخواستہ ادا نہ ہو جاتے جو راہ عبادت اور عبادت کی گہرائی کے منافی۔ توجہ کیجئے گا، چونکہ ماں کے ایمان کی عظمت کے لیے توجہ پائیے گا کہ ماں کچھ کہہ سکتی تھی نا، حالانکہ آثار دیکھ کر کے بھی جناب حاجرہ نے کہا، لیکن وہ محبت تھی، بغاوت نہیں تھی۔ سلوات ہے محمد والے محمد۔ اگر یہ پیغام آپ تک پہنچا
تو اب ذبح عظیم اسے بننا چاہیے جو ہر امتحان کو دل کی گہرائی سے قبول کرے. اب آپ سمجھے کربلا کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب راسخون فی العلم، لیکن کربلا کے بعد کل جہاں پر میں نے تقریر چھوڑی تھی، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. صاحبان فہم ہیں، میں وہی شعر پڑھ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، اور وہ یہ کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. دیکھیے کربلا کے بعد بھی، یعنی جو کربلا میں جو کچھ گزرا وہاں امام سید سجاد کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں آیا. کربلا کے بعد بھی کاظم جرملی نے کہا کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. یہ کیوں؟ یہ علم میں راسخ ہونے کا نتیجہ. اگر اس کا ثبوت آپ کو دیکھنا ہے، میں نے کہا نا وقت مجھے زیادہ نہیں لینا ہے، تو جب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے دربار شام میں خطبہ دیا ہے تو اس خطبے کے الفاظ کا ایک ایک لفظ دیکھیں، ہر لفظ میں شکر خدا ہے، شکوہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ وارث ذبح عظیم ہے نا، ذبح عظیم کا وارث وہی ہوگا کہ گلے کٹ جائیں تب بھی شکوہ نہیں، اور کانٹوں پر چلیں تب بھی شکوہ نہیں، اور دربار شام میں خطبہ دیں تب بھی عطائے پروردگار کا ذکر ہو، شکر کی منزل ہو، صبر سے آگے. صلوات پڑھتے محمد والے. تو اب عزیزان محترم، تاریخ آدم و عالم میں پہلی بات تو یہ کہ سید سجاد عام طور سے دربار، بازار، مصائب کی منزل پر پڑھا جاتا ہے، لیکن کم از کم آج اور کل کی تاریخ میں آپ امام سجاد کی اس سیرت کو بھی سامنے رکھیں کہ اتنی مصیبتوں سے گزرنے کے باوجود دربار میں پہنچنے سے پہلے امام سے کسی نے پوچھا کہ من الفاتح. دیکھیے کربلا پوری ذہن میں رکھیے آپ. کیا ہے کربلا؟ عرض کر چکا کہ تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد. کربلا کو کس کی طرح سے آپ سنتے ہیں، کس کس زاویے سے کربلا آپ کے سامنے آتی ہے، تو جس کے ذہن میں جتنی کربلا ہے. حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں، میرے استاد نے کہا کہ کربلا کی گہرائی، گہرائی اور حقیقت کو سوائے معصوم کے پوری طرح اور کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور کوئی سمجھ نہیں سکتا اس کے زاویوں کو، اس کے انداز کو، اس کی گہرائی کو، اس کی گہرائی کو. لیکن میں کہہ رہا ہوں مجلسیں سنتے سنتے یا کربلا کے متعلق پڑھتے پڑھتے جتنی بھی کربلا آپ کے ذہن میں ہے، توجہ کیجئے گا، اس کربلا کی جنگ کے لیے شام کے بازار میں ایک تماشائی سید سجاد سے یہ پوچھ رہا ہے کہ من الفاتح، کہ فاتح کون ہوا. یہ سوال ہی امام حسین کی فتح کا اعلان ہے. یہ سوال ہی، یہ خطابت نہیں ہے، لیکن لفظ کا حوالہ میرے پاس ہے. یہ سوال ہی بتا رہا ہے کہ اگر ہتھکڑیوں کا پڑھنا، بیڑیوں کا پڑھنا، توقے خاردار کا پڑھنا یا اسیر کیا جانا شکست کی بات ہوتی تو تماشائی کبھی نہ پوچھتا کہ فاتح کون. بھائی توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی آپ نے جس کو قید کر لیا، آپ نے جس کو اسیر کر لیا، آپ نے جس کو ہتھکڑی بیڑی پہنا دی، وہ تو شکست خوردہ ہوا. لیکن یہ تماشائی پوچھ ہی کیوں رہا ہے کہ جس کے ہتھکڑی ہے، جس کے بیڑی ہے، جس کے توقے خاردار ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ حسین کی جنگ طاقت کی جنگ نہیں تھی، نظریے کی جنگ تھی. بڑی توجہ. اور سید سجاد جو وہاں تک گئے ہیں، ورنہ دعا کر کے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ذبح عظیم بننا ہے تو ان مرحلوں سے گزرنا ہے.
میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. اور یہ علم کے اس کمال پر ہیں کہ ہر فیصلے سے واقف ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کون شکست خوردہ ہے اور کون فاتح ہے. کا من الفاتح, فاتح کون؟ ہماری جان قربان راسخون فی العلم کے اس علم پر جو دربار میں پہنچنے سے پہلے دربار کا پورا منظر دیکھ رہا تھا, بکے ہوئے مؤذن کو بھی دیکھ رہا تھا, بکے ہوئے خطیب کو بھی دیکھ رہا تھا. میں کیا کہوں توجہ فرمائیے گا, یہ سب ابھی بازار میں ہو رہا ہے, ابھی دربار میں انٹری نہیں ہوئی. کا من الفاتح ہمارے راسخون فی العلم کے مصداق امام نے کہا جب اذان ہوگی تو پتہ چلے گا. محمد والے محمد, جب اذان ہوگی, ابھی دربار میں گئے نہیں, پہلے سے خبر دے دی کہ اذان ہوگی تو پتہ چلے گا فاتح کون. اس لیے کہ ایک سفر میں ایک صحابی اپنے بیٹے کے ساتھ معاویہ سے ملنے کے لیے گیا اور بیٹا اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا. جب وہ صحابی واپس آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے لال تم نے اچھا کیا ملنے نہیں گئے اس خبیث سے. کہا کیوں بابا؟ کہا اس لیے کہ میں نے جا کر کے اس کو سمجھایا کہ اب تو تیری مراد پوری ہو گئی, تجھ کو حکومت مل گئی, تجھ کو اقتدار مل گیا, کم سے کم اب تو برسر ممبر علی کو سب و شتم, علی کو گالیاں دلوانا بند کر دے. تو یزید کے نام نہاد باپ نے یہ کہا کہ یہ بتلاؤ کہ ہم سے پہلوں نے دب دب کر چھپ چھپ کر, اب اس کے الفاظ میں یہاں تو سب دشمن ایک جیسے, لیکن اس کے الفاظ کہ کہا کہ ان لوگوں نے اگر احتیاط کی تو کیا چاہ کر بھی اذان سے نام محمد نکلوا پائے. تو گویا کہ اصل میں معاویہ کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ نام رسول نہ لیا جائے. بھائی توجہ کیجئے گا, اللہ کے نام کے ساتھ نام رسول نہ لیا جائے. گویا کہ اس کے پلان میں یہ تھا کہ اتنی سازشیں کرو محمد والے محمد کے خلاف کہ پھر کوئی نبی کا نام نہ لے. اور یہاں دربار میں پہنچنے سے پہلے چوتھے امام نے کہا جب اذان ہوگی تو پتہ چلے گا. اور یہی ہوا کہ دربار میں جا کر حسین کے بیٹے نے یزید کو اتنا چھوٹا بنا دیا. صلوات ہے محمد والے. اب وہ جو پہنچے ہیں, ظاہر سی بات ہے مصائب کی منزلیں ہیں, لیکن بکے ہوئے خطیب کو لیا. اور ادھر وقت ہوتا تو میں پورا پس منظر سناتا, لیکن دو جملے, اور وہ یہ کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ وہی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں یزید کے ارادے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے, تب آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ سید سجاد کے قدم منبر کی طرف نہیں جا رہے ہیں, یہ یزید کی شکست کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اور میں بچا کر اپنے بیان کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ آپ مصائب کے باب میں نہ جانے پائیں. اب جب امام گئے ہیں منبر پر تو پہلی مرتبہ, اب آپ یاد رکھیے گا جیسے کربلا میں امام حسین کے سجدے کے وقت انبیاء اپنی محنتوں کا ثمر بشکل قربانی دیکھنے کے لیے موجود تھے, ویسے ہی سید سجاد کے خطبے کے وقت سارے انبیاء خطبہ سجاد میں اپنی فتح کا اعلان دیکھ رکھیے. اور وہاں پر حمد و ثناء الہی کے بعد
ہمارا اور آپ کا امام راسخون فی العلم کا مصداق یہ کہتا ہے ایھا الناس اوتینا ستہ وفضلنا بسبع، اے لوگوں 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی، 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی۔ توجہ کر رہے ہیں، وہاں کوئی شکوہ نہیں ہے کہ یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، نہ ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی، ہمیں 7 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ بھئی آپ مجھے بتائیں ہے کوئی جو ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں عطائے پروردگار کا ذکر کرے؟ اللہ اکبر، اوتینا ستہ، 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی، 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی۔ اوتینا العلم، وہی پہلی چیز ہے۔ دیکھا جو دادا نے کہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو راسخون فی العلم کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کا علم ہماری وراثت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اوتینا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والمحبة والسخاوة والمحبة في قلوب المؤمنين۔ علم ہمیں عطا کیا گیا، حلم ہمیں عطا کیا گیا، سماحت ہمیں عطا کی گئی، فصاحت ہمیں عطا کی گئی، شجاعت ہمیں عطا کی گئی، اور مومنین کے دلوں میں ہمارے لیے محبت رکھی گئی۔ آواز بلند نعرہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من النبی، نبی ہم میں سے، من اسد اللہ و اسد الرسول، رسول کا شیر ہم میں سے، من الطیار، جعفر طیار ہم میں سے، من الصدیق، صدیق ہم میں سے، منا سیدہ شباب اہل جنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے، منا خیر نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کے سردار ہم میں سے، منا مہدیہ، اور اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے بھائی، یزید کا ارادہ یہ تھا کہ نسل محمد کو ختم کر دے، لیکن سید سجاد نے دربار میں خطبہ دیتے ہوئے یہ کہہ کر کہ مہدی بھی ہم میں سے، تو نسل محمد کو مٹائے گا کیا؟ مہدی بچ کر آ گیا ہوں، اور اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات۔ اب اس کے بعد فضائل کا سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے کہ میں مکہ کا بیٹا، میں منا کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی میں اس کا بیٹا، جس نے 2 تلواروں سے جہاد کی میں اس کا بیٹا، جو قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزلوں پر گیا۔ اب فضائل ہیں جو جاری ہو رہے ہیں، اور دربار یزید میں زلزلہ آ رہا ہے۔ یہی تو دنیا کے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ مجلسوں میں ہونا کیا چاہیے۔ ارے مجلسوں میں وہی ہونا چاہیے جو دربار میں سید سجاد نے کیا۔ وہ پوچھتے مقصد کربلا کیا ہے؟ مقصد کربلا وارث حسین بتائے گا کہ خیر، بے شک۔ اور سید سجاد کے اس خطبے میں اس کا مقصد چھپا ہوا ہے کہ سازش کیا تھی کہ نبی کی جگہ آنے والوں کو ایسے بدل دو تاکہ جہالت عام ہو جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ علم کے دامن سے وابستہ رہو تاکہ صحیح دین ملے، صحیح تعویل ملے، تاکہ اسلام کے نام پر سر جھکانا نہ پڑے، سر اٹھانے کی توفیق آ جائے۔ اور یہ جبھی ہوگا جب ہم سید سجاد کے اس پیغام کو، یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، رستہ تمام خون کفے پاسے لال ہے۔ یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، رستہ تمام خون کفے پاسے لال ہے۔ طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام،
दुनिया समझ रही थी कि चलना मुहाल है। जहाँ चलना मुहाल हो वहाँ सज्जाद थके नहीं, वहाँ सज्जाद रुके नहीं। वहाँ बाजार में भी बताया कि हम क्या हैं, वहाँ दरबार में भी बताया कि हम क्या हैं। वही कि मुअज्जिन का सहारा लिया गया। वक्त नहीं है, मैं पहले कह चुका वो बात। तो इमाम सज्जाद ने कहा रुक जा मुअज्जिन, रुक जा। मैंने बीच की बातों को छोड़ दिया कि अल्लाह अकबर पे क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह पे क्या कहा, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आया क्या ये बदला, ये किसके जद का नाम है? तेरे जद का नाम है। और फिर उसी अंदाज से जवाब है जैसे हल यस्तवी लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, वैसे ही सवाल है कि जानने वाले और न जानने वाले क्या बराबर हो सकते हैं? उसी अंदाज से किसके जद का नाम है? जवाब मालूम है क्या है? अगर तू ये कहता है कि ये तेरे जद का नाम है तो तू झूठा है। ये है हैबत सज्जाद, यजीद के दरबार में जो उसे झूठा बनाए। अगर तू ये कहता तू झूठा है, अगर ये मेरे जद का नाम है तो ये बतला कि उनकी औलादों को ये उनके साथ ये सलूक। यही उम्मत मुस्लिमा से हमारा सवाल है कि क्या सलूक किया गया, यही अजर मिला है। खुद इमाम फरमाते हैं, मैं अर्ज भी कर चुका हूं कि अगर दुश्मनी कभी हुक्म दिया जाता तब भी उम्मत इतनी दुश्मनी न करती जितनी दुश्मनी उम्मत ने उस वक्त की जब मोहब्बत का हुक्म दिया। बस जाहिर सी बात है दुखे हुए आपके दिल हैं और रोने में आप कोई कमी न कीजिए। अपने को शब की मजलिस के लिए आमादा कीजिए। आने वाली शब क़यामत की शब, शबे शहादत है। हाँ दादारो, ये सैयद सज्जाद। लेकिन एक मंजर मैं पेश करूंगा, शहादत तो रात में की मजलिस में सुनिएगा कि हौसला सज्जाद का, हौसला सज्जाद का। करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद, अल्लाह अल्लाह। दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं, लेकिन अब वो जिम्मेदारी जो पूरी की है इमाम सैयद सज्जाद ने। पहली बात तो ये कि पहला मसला ही पूछा जा रहा है कि बेरेदा खेमे में रहें, लेकिन जिम्मेदारी को पूरा करने वाला काफी अम्मा बाबा के मकसद की तशहीर जरूरी है। अपने को खेमे से बाहर निकालिए, जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारों, लेकिन करबला में अगर बहन बेरिदा है तो भाई बेकफन है। जज़ाकुम रब्बुकुम। माहिर लखनवी ने जब शेर कह दिया, मछली का ज़बिया है पानी से निकल आना, मछली का ज़बिया है पानी से निकल आना, बेपर्दगी ज़ैनब भी शामिल है शहादत में। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ दादारो, लेकिन मैं तो सज्जाद के हौसले की बात कर रहा हूँ। मैं तो सज्जाद के बस एक रुख है, उसी पर मजलिस तमाम हो जाएगी। इसलिए कि मोहसिन नकवी शहीद ने एक तसव्वुर पेश किया, हकीकत से बहुत करीब है, और वो ये कि जब अली की बेटी या अली की बेटियां अपनी माँ की कब्र पे जाती थी तो चिराग गुल कर दिया जाता। 19वीं रमजान को चाहने वालों को दरवाजे से वापस किया गया। कई बेटियों की आवाज, मैं पूरा मंजर उजागर कर रहा हूं ताकि उस नैज़े की चुभन आपको अपने दिलों में महसूस हो, जिस नैज़े से बीबी ज़ैनब की चादर उतारी।
जब आई है ना, क्या तू देख रहा है मेरा माजाया ज़िबा किया जा रहा है? तो कोहनियों को टेका है मौला हुसैन ने, सर को उठाया है, कहा ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा। घुट-घुट के न रोइए, घुट-घुट के न रोइए। अब 24वीं मुहर्रम का दिन गुजर रहा है ना, इसलिए मैं इतने सख्त मसाइल पढ़ रहा हूँ, वरना हमेशा तो ये हिम्मत नहीं हो पाती। हाँ अज़ादारों, एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब वापस गई, सुन लिया आपने? मैं सारा मंजर उजागर कर रहा हूँ कि बीबी ज़ैनब की चादर क्या है, उनका पर्दा क्या है, और किसके ऊपर इस चादर का क्या रद्द अमल हुआ इस पर्दे का। जज़ाकुम रब्बुकुम। अब्बास का सर नोके नेज़ा पे रुकता नहीं। मौला सज्जाद से किसी ने पूछा, कहा मुझसे क्यों, उसी से जाकर पूछ लो। कहा मैंने चादर की जिम्मेदारी ली थी, मैं नोके नेज़ा की बुलंदी से इन्हें बेरदा। सुन लिया आपने। अब ये मरहले हैं। अब आइए सज्जाद का हौसला देखिए, सज्जाद का हौसला देखिए। अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम कहते हैं, जब दरबार में जाने का मरहला आया ना, दरबार की बात, बाजार की बात अभी हमने की ना, दरबार के खुतबे की बात हमने की, अब मसाइब के ये जुमले, 2-4 जुमले और मजलिस तमाम हो रही है। जब दरबार में जाने का मरहला आया ना, तो जनाबे ज़ैनब ने एक एक बीबी को जाकर तसल्ली दी। न घबराओ, ज़ैनब तुम्हारे साथ है। कभी बीबी लहला के पास गई, कभी बीबी रबाब के पास गई कि न घबराओ ज़ैनब तुम्हारे साथ है, न घबराओ ज़ैनब तुम्हारे साथ है। एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा, दूसरे दरवाजे से तीसरा दरवाजा, अली की बेटी सबको लेकर चल रही। अब जब 7वें दरवाजे से दरबारे यजीद नजर आया तो अली की बेटी बैठी। यहाँ है सज्जाद का काम, यहाँ है सज्जाद का हौसला। अली की बेटी बैठी और उधर सैयदे सज्जाद ने, रासिखूना फिल इल्म के मिस्दाक ने, ज़िम्मे अज़ीम के वारिस ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अपने को फूफी के पास पहुंचाया। फूफी अम्मा यार बैठ क्यों गई, अब तो इम्तिहान का कमाल आया। कहा मेरे लाल 21वीं रमजान की रात थी, मैं अपने बाबा के पास बैठी थी, मेरा बाबा कह रहा था ज़ैनब मेरे दरबार में जाना होगा, तो मैंने बाबा से वादा लिया था कि बाबा ऐसी क़यामत के वक्त अगर आपको बुलाऊंगी तो आ जाना बाबा, मेरे लाल दरबार में जाना है। बाबा को तो पुकार लूं, एक मर्तबा या अली कहा, आगे आगे बीमार इमाम अली इब्नुल हुसैन, पीछे पीछे बीबियां, मार का तो सर हो गया, लेकिन सारी जिंदगी अब जो भी पूछता था ज़बान पे यही आता था, शाम शाम शाम। कुर्सी नशीनों का